بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کامل نمونہ اور بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک عظیم طریق ہے جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں اللہ کی قدرت، حکمت اور محبت کے بے شمار سبق موجود ہیں۔ اس مضمون میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات کو بیان کریں گے تاکہ آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول عام الفیل میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت نہایت عظیم اور غیر معمولی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے برکت کے واقعات مشہور ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ نوجوانی کا دور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانی ہی سے راست گوئی، امانت داری اور صداقت کے اعلیٰ اوصاف سے مزین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ حق بات کی حمایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے میدان میں بھی اپنی دیانت داری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت خدیجہ جو ایک معزز خاتون تھی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ایمانداری اور محنت سے ان کا کاروبار کیا، جس سے حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کی پیشکش کی۔ اعلان نبوت۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں عبادت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا اور آپ کو نبوت کے منصب پر فیض کیا۔ پہلی وحی کے الفاظ تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے ایک نیا دور لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو سب سے پہلے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا، جنہوں نے فوراً آپ کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا۔ ابتدائی دعوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق اولین مسلمان تھے۔ مکہ کے معاشرے میں اسلام کی دعوت ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ وہاں کے لوگ بت پرستی میں مگن تھے اور اسلام کی توحید کی دعوت ان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ مکہ میں مشکلات اور مظالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں سخت مشکلات اور مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمانوں کو جسمانی اور ذہنی اذیت دی گئی، مگر انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا اور ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھ کر اذیت دی گئی۔ حضرت سمیہ جو پہلی خاتون شہید تھیں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ ان مظالم کے باوجود مسلمان اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ہجرت حبشہ۔ جب مکہ میں مظالم حد سے بڑھ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کے دین کی حمایت کی۔ یہ ہجرت اسلام کی تاریخ میں
ایک اہم سنگ میل تھی، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو ظلم و ستم سے کچھ سکون ملا۔ طائف کا سفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن طائف کے لوگوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو رد کیا، بلکہ آپ پر پتھر برسائے اور آپ کو زخمی کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور انسانیت سے محبت کی ایک بہترین مثال تھی۔ معراج کا واقعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ معراج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات کی۔ اس موقع پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، جو امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت۔ جب مکہ میں حالات انتہائی خراب ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا اور آپ کے لیے اپنے دل و جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف، مساوات اور بھائی چارے کی بنیاد پر ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ غزوات۔ مدینہ میں قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی غزوات میں شرکت کی۔ ان غزوات کا مقصد اللہ کے دین کی حفاظت اور ظلم کے خاتمے کے لیے تھا۔ نمبر 1، غزوہ بدر۔ یہ اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی۔ نمبر 2، غزوہ احد۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن یہ ایمان اور صبر کا امتحان تھا۔ نمبر 3، غزوہ خندق۔ اس میں مسلمانوں نے مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودی اور دشمن کو شکست دی۔ فتح مکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ فتح مکہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا اور اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ واقعہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا مظہر ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر خطبہ حجۃ الوداع دیا، جو انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات، عدل اور حقوق العباد پر زور دیا اور فرمایا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وصال مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وصال پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سانحہ تھی، لیکن آپ کی تعلیمات اور سیرت طیبہ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ خلاصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، صبر، استقامت اور عدل و انصاف کی مثالیں دنیا میں بے مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔